الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله في دحركم نفحات فتعرضوا له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے تک پہنچنے کے دو راستے بتائے. تم میرا بننا چاہتے ہو، دو راستے ہیں. ایک راستے میں ہم تمہیں اپنا بنا لیں گے اور دوسرے راستے میں تم ہمارے بنو گے. ایک استوا کا راستہ، کھینچنے کا راستہ، جذب کا راستہ. ہم تمہیں اپنی طرف کھینچ لیں گے. من یشاء، جس کو چاہے. پہلے اس کو بیان، اللہ یجتبی. پہلے بیان کرنا دلیل اس بات کی کہ اکثر لوگ جو اللہ کے پیارے بنتے ہیں ان کو مولا ہی کھینچتے ہیں، آخر میں بھی وہی کھینچتے ہیں. دوسرا راستہ یہدی الیہ من ینیب، جو ہمارے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ہم اس کو بھی اپنے راستے سے اپنے تک لے آتے ہیں. پہلا جذب کا راستہ ہے. بہت بڑا خزانہ اللہ نے ہمیں بتایا، بہت بڑا خزانہ. استوا کا خزانہ، کھینچنے کا خزانہ. ہم تمہیں کھینچ لیں گے، اپنا بنا لیں گے. جب اللہ بندے کو اپنا بنانے کا فیصلہ فرما لے تو کیسے نہیں بنے گا؟ کسی اور کا بننا بھی چاہے بن نہیں سکتا. حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب میں بندے کو اپنا بنا لیتا ہوں پھر ہر غیر سے اس کو ایسے بچاتا ہوں جس طرح تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو. یجتبی الیہ من یشاء، کھینچ لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. سبحان اللہ. پیغمبر سلام نے بتایا کہ یہ ملے گا کہاں؟ اجتماع کا خزانہ کہاں ملے گا؟ اس کی کون سی جگہ ہے؟ جہاں جائے تو ہمیں کھینچ لیا جائے. ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے. ہر شے ہر جگہ نہیں ملتی. دیکھو زمینیں ساری برابر ہیں لیکن باد صبا گلشن میں ملے گی، صحرا اور کھنڈر میں نہیں ملے گی. جو باد صبا آپ کو صحت دے گی، جس کے لیے ڈاکٹر کہیں گے آپ صبح کی چہل قدمی کریں کسی پارک میں جا کر، کسی گلشن میں جا کر، کسی گلستان میں جا کر، کسی بوستان میں جا کر، تو پھر وہاں جائیں گے تو وہاں ایک ایسی ہوا چلے گی
جو آپ کے لیے فرحت بخش ہوگی، آپ کو صحت دے گی، جس کو باد صبا کہتے ہیں، یہ کھنڈر پہ نہیں چلے گی، یہ صحرا میں نہیں چلے گی، یہ کہاں چلے گی؟ گلشن میں چلے گی۔ اللہ نے ہر شے کے لیے، ہر خزانے کے لیے جگہ رکھی۔ میرا خزانہ کہاں ملے گا؟ اتباع کا خزانہ کہاں ملے گا؟ پہلے تو اللہ نے بتا دیا کہ خزانہ ہمارا خزانہ اتباع کا خزانہ۔ اللہ ہم کہاں تلاش کریں؟ تو رسول اللہ نے بیان کیا کہاں تلاش کرنا ہے۔ فرمایا ان للہ فی دارکم نفحات، تمہاری زندگی میں نفحات چلتے ہیں، اللہ کی کرم کی ہوائیں چلتی، یہ بات سوا ہے۔ فی دارکم، تمہاری زندگی میں، فتعرضوا لها، اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے اگر ایک نفحہ، تھوڑی سی بھی ہوا تمہیں لگ گئی، لا تشقون بعد ابدا، پھر کبھی بھی تم بدبخت نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسی بات سوا ہے، ہمیشہ کے لیے زندگی مل جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے مولا کا تعلق اور محبت مل جاتی، فداکاری مل جاتی، وہ غیر کا بن ہی نہیں سکتا۔ نہ میں دیوانہ ہوں اسرر، نہ مجھ کو ذوق اوریانی، نہ میں دیوانہ ہوں اسرر، نہ مجھ کو ذوق اوریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے جیبوں گریباں سے، خود کھنچ جاتا ہے، جانے نہیں دیتے، جانا چاہے بھی تو جانے نہ دے۔ اس اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ یہ نسبت کیا چیز ہے، کہ کہتے ہیں کہ نسبت حاصل ہو جائے، نسبت کے لیے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں۔ ویسے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ نسبت سمجھ میں نہیں آتی ہمیں، نسبت کیا ہے؟ حکیم الامت تو حکیم الامت تھے، فرمایا جب کسی لڑکی کے ساتھ تمہاری نسبت ہوئی تھی شادی کے لیے تو تمہیں سمجھ میں آ گیا تھا؟ ہاں کہ کیا ہوتا تھا؟ کہا جی وہاں کی ہر چیز اچھی لگتی تھی، شہر بھی اچھا لگتا تھا، لوگ بھی اچھے لگتے تھے، تذکرہ بھی اچھا لگتا تھا، کوئی وہاں سے آ جاتا ہے اس کو چائے پلاتا ہے تو فلاں جگہ میری وہاں جو فلاں گھر میں نسبت طے ہوئی ہے۔ فرمایا جب مولا کو نسبت ہو جاتی ہے تو مولا بھی اچھا لگتا ہے، مولا والی بھی اچھے لگتے ہیں، مولا کے مقامات بھی اچھے لگتے ہیں، اس کو مسجدوں سے بھی پیار ہوتا ہے، مدرسوں سے بھی پیار ہوتا ہے، علماء سے بھی پیار ہوتا ہے، قرآن سے بھی پیار ہوتا ہے۔ جو چیز مولا کی طرف جاتی ہے مولا کا پتہ دیتی ہے، کیونکہ نسبت ہو گئی نا۔ ان کا یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ حکیم الامت تو حکیم الامت تھے۔ خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا حضرت کیسے پتہ چلا جب میں روحانی بالغ ہو گیا؟ فرمایا جب تم جسمانی بالغ ہوئے تھے تو محلے والوں نے بتایا تھا۔ کہا کہ پھر کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ خاص قسم کی طاقت جسم میں آ گئی، پہلے جن چیزوں سے ڈرتے تھے اب ڈرنا چھوڑ دیا۔ فرمایا اسی طرح جب انسان روحانی بالغ ہوتا ہے تو مولا کے راستے میں تگڑا ہو جاتا ہے، پھر نہ نفس سے ڈرتا ہے، نہ شیطان سے ڈرتا ہے، نہ معاشرے سے ڈرتا ہے، سب خوف ختم ہو جاتا ہے، کسی شے کی اس کو پرواہ نہیں رہتی ہے، نہ پرواہ بدنامی نہ پرواہ عالم ہے، اس کو نہ کسی بدنامی کا خوف ہے۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، پوری دنیا ملامت کرتے رہے اس کو مولا کے بارے میں، اس ملامت کو وہ ایک پوری دنیا کی ملامتوں کو معمولی سمجھ کر جوتی کی نوک پر رکھتا ہے۔ یہ دلیل ہے یہ روحانی طور پر بالغ ہو چکا ہے۔ جب تک نابالغ رہتا ہے معاشرے سے دبتا ہے، ماحول سے دبتا ہے، ماحول سے دب رہا ہے، لوگوں سے دب رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ جو لوگ کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ دلیل ہے کہ نابالغ ہے۔ یہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مکہ میں یہ کہتے کہ لوگ کیا کہیں گے، سب کو فاس جمع ہو کر آئے، کہا کیا چاہیے آپ کو؟ بادشاہ چاہیے، پیسہ چاہیے، عورتیں چاہیے، کیا چاہیے آپ کو؟ آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہ ہم نے کیا فرمایا؟ حالانکہ اس وقت تو صحابہ کی بہت بڑی جماعت نہیں تھی۔ فرمایا میرے ایک ہاتھ پر سورج ایک پر چاند بھی رکھ دو پھر بھی میں توحید سے نہیں رک سکتا۔ یہ کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو مارا جا رہا ہے، آہد آہد منہ سے نکلتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے پیغام بھیجا سیدنا صدیق اکبر کے ذریعے کچھ دن کے لیے کلمہ چھپا لو، جب تجھ پر ظلم ہوتا ہے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی میں مجبور محبت ہوں، جب وہ مجھے تکلیف دیتا ہے بے اختیار میرے مولا کا نام میرے منہ پر آ جاتا ہے۔
نہ پرواہ بدنامی نہ پرواہ عالم، لوگ کیا کہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کسی نے کہا کہ حضرت میں نے جاری رکھی لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور میں تم کون سی لگائی ہو جو ان کی باتوں سے ڈر رہے، اب تو تم ببر شیر بن گئے۔ ہمارے حضرت کے ایک ملتان کے پٹھان مرید تھے، حج پر جا رہے فرمایا بھائی شیر نہیں لگتے ہو، ببر شیر بنو۔ واپس آیا تو پوری داڑھی تھی، اب شیر خان لگتا ہے، اب شیر خان نام بھی اس کا شیر محمد تھا، اب شیر خان لگ گیا۔ پھر فون کیا حضرت کو کہ حضرت ہمارا گھر والا تو ہم کو کبھی مانتا بھی نہیں تھا، اب تو دعا کراتا ہے، حاجی صاحب دعا کرو۔ پہلے کبھی دعا نہیں کہتے حاجی صاحب دعا کرو۔ نہ پرواہ بدنامی نہ پرواہ۔ تو اللہ والے سے پوچھا کہ نسبت کیا چیز ہے، اس سے انسان پر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ فرمایا نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پڑیے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ فرمایا ان الی فی دارکم لفحات، تمہاری زندگی میں رسول نے فرمایا کہ یہ خزانہ کب کہاں ملتا ہے اتباع کا، کہ تمہاری زندگی میں ہوائیں چلتی ہیں، فتعرضوا لها، ہواؤں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوائیں چلتی کہاں ہیں؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ کرم کی ہوائیں چلتی ہیں جو انسانوں کی روحوں کو کھینچ لیتی ہیں۔ اللہ چلتی کہاں ہے؟ تو بخاری کے حدیث میں آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ ایک مجمع میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو لوگ یاد کر رہے ہیں، فرشتوں کی جماعت اوپر پہنچتی رپورٹ لے کر، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا کر رہے تھے؟ آپ کو یاد کر رہے تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے اور آپ سے جنت طلب کر رہے تھے۔ فرمایا کہ میں بھی ان کو آسمانوں پر میں نے بھی یاد کیا اور میں نے ان کو جنت دے دی، دوزخ سے پناہ دے دی۔ تو وہ کہتے اللہ وہاں کچھ لوگ تو اپنے کام سے آئے تھے، اس نیت سے نہیں آئے تھے کہ ذکر میں شامل ہو، وعظ میں شامل ہو، بیان میں شامل ہو، اللہ کی یاد میں شامل ہو، وہ تو اپنے ذاتی کام سے آئے تھے۔ فرمایا ہبو جلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ معلوم کہ کرم کی ہوائیں جو ہے ان گلشنوں میں چلتی ہیں جہاں اللہ کی محبت کی بات ہوتی ہے، جہاں اللہ کی یاد ہوتی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں کرم کی ہوا چلتی ہے۔ یہ گلشن میں جس طرح گلشن میں باد صبا چلتی ہے، اس لیے میرے شیخ سے کسی نے کہا تھا، ہمارے شیخ شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ پہلے ناظم آباد میں رہتے تھے، جہاں مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس مکان تھا، پھر وہاں سے گلشن اقبال میں آ گئے، تو وہاں حضرت کی مجلسیں ہوتی تھی، پھر یہاں مجلسیں شروع ہو گئی۔ یہاں بالکل ابتدائی مجلسیں، یعنی پہلے مہینے کی جو مجلسیں ہیں، یہ فقیر وہاں حاضر ہوا تھا، شروع کی 1980 کی بات، خانقاہ میں۔ بلکہ شیخ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا کے 3 زمانے میرے سامنے آ گئے، جب آئے تھے تو ان کی اتنی داڑھی بھی نہیں تھی، مونچھیں تھی، پھر کالی داڑھی آئی، پھر سفید بھی میرے پاس ہی ہوئی، محبت سے پڑھا۔ تو کسی نے وہاں سے لکھا ناظم آباد سے، کس سے پوچھے بہار کی باتیں، اب تو صبا بھی ادھر نہیں ہے، اللہ کی کسی باتیں کس سے پوچھے؟ پہلے آپ تھے تو صبا کی باتیں، مولا کی باتیں بتاتے تھے، اب مجلس نہیں ہوتی، گلشن اقبال تھوڑا دور لگتا تھا، اب تو فاصلے کم ہو گئے، پہلے فاصلے بہت لگتے تھے، لاہور جانا ایسے لگتا تھا پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، کراچی تو ایسے جیسے غیر ملک ہے، ہمیں والدین رخصت کرتے تھے ایسے رخصت کرتے تھے غیر ملک چلا گیا، لیکن اب تو فاصلے تنگ سمٹ گئے، انسان ایک جگہ نماز پڑھتا ہے اور پھر جو ہے وہ دوسری نماز حرم میں پڑھ رہا ہے، ایک پاکستان میں پڑھ رہا ہے دوسری حرم میں پڑھ رہا ہے، فاصلے تنگ ہو سمٹ گئے۔ بس کس سے پوچھے بہار کی باتیں، اب تو صبا بھی ادھر نہیں ہے۔ تو ہمارے شیخ نے جواب لکھا، تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صبا بھی ادھر نہیں آتے، تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صبا بھی ادھر نہیں، تم یہیں آ جاؤ۔ یہ اجتباع کے خزانے یہاں ملتے ہیں، اللہ یہ بھی نہیں مشا، پھر اللہ کھینچ لیتے ہیں ہمیں۔ اتعرضوا لها، فرمان کے سامنے ان ہواؤں کے سامنے پیش کرو اپنے آپ کو، پتہ نہیں کس وقت تمہیں کھینچ لیں۔ کہتے انسان کو ہر وقت متوجہ رہنا چاہیے مولا کی طرف، پتہ نہیں کس وقت ان کی نگاہ کرم آپ پر پڑے، ایسا نہ کہ ان کی نگاہ کرم پڑے اور ہماری نگاہ کسی اور طرف ہو، ہمارا دل کہیں اور مشغول ہو، بہت خطرناک بات ہے۔ فرمایا فی دہریکم، زندگی میں ایسا ضرور ہوتا ہے
ہم ایسی ہوائیں ہر بندے کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن اگر وہ غفلت میں ہے، ہماری قلم کی ہواؤں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ تو یہ اللہ تعالیٰ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون کا زبردستی ہم تمہیں کر دیں گے جب تمہیں پسند نہیں۔ ان کی نگاہ میری نگاہ پہ پاس با رہی، ان کی نگاہ میری نگاہ پہ پاس با رہی، افسوس کے اس احساس سے غافل رہے تھے۔ اللہ کی نگاہ ہم پر ہے، ہر وقت ہم پر نگاہ ہے بندوں پر۔ اگر اللہ کی نگاہ کرم نہ ہو ہم سانس میں نہیں لے سکتے کلمے کے لیے۔ یہ میرے مرشد فرماتے تھے کبھی یہ نہ کہو اللہ ہم سے ناراض ہے، اگر ناراض ہوتے تو ایمان کی نعمت فوراً چھین لیتے۔ تب ایمان کی نعمت باوجود نالائکیوں کی دی ہوئی ہے، ہزار نالائکیوں کے باوجود بھی ایمان باقی ہے، اللہ رسول کی محبت کی رمق باقی ہے، کلمہ طیبہ ہماری زبان پر جاری ہے، اللہ ہماری زبان پر جاری ہے۔ یہ کوئی ناراضگی کی علامت ہے؟ اگر تجھے کچھ تکلیف ہو رہی ہے تو تیری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے، تیری گناہوں کی نحوست ہے۔ مولا اگر ناراض ہوتے تو جی بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہم روشنی میں پیدا ہوئے، ہم نے روشنیاں دیکھی۔ یہ اللہ معاف فرمائے، کفر کے اندھیرے کیا ہے؟ وہ تو جب ایمان میں آتے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کیا ہے، تب پتہ چلتا ہے۔ اس لیے کہ انگریز کہا کرتا تھا مسلمان ہونے کے بعد، ایمان والو تم نے کفر کا اندھیرا نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا ہے۔ ہم جب ایمان میں آئے پیچھے مڑ کے سوچتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے، ہم کیسے اندھیرے میں تھے؟ یہ تو اللہ نے تمہیں روشنی میں پیدا کیا ہے۔ ایک آدمی روشنی پیدا، اس نے روشنی ہی دیکھی ہو، اس کو کیا پتا اندھیرے کیا چیز ہے؟ اندھیرے میں جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اندھیرا کیا چیز ہے۔ میرے مرشد نے فرمایا کبھی یہ بات زبان پر نہ لاؤ اللہ ہم سے ناراض ہے، توبہ استغفر اللہ۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو رہی، نقصان ہو رہا ہے، آپ کے اپنے لائلائٹی کی وجہ سے، ذال فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدینا، یہ تمہاری اپنی لائلائٹی ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو کوئی چوٹ لگا لے اور وہاں سے زخم کر لے اور کوئی تکلیف اپنے آپ کو پہنچا لے، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لے، تو آپ مجھے بتاؤ اس میں کس کا قصور؟ اس کا اپنا قصور ہے، اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی، اپنی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی نظام ہے، جو ہی گناہ کرے گا اس کی سزا فوراً مرتب ہو جاتی ہے، ایک نظام ہے۔ لیکن یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ وہ ناراض ہیں۔ اگر وہ ناراض ہوتے تو سب سے پہلے اپنی قیمتی چیز جو کنجی تجھے دی ہے، دیکھو بادشاہ جب ناراض ہو جائے، اس کو کسی خزانے کی کنجی دی ہو اور وزیر خزانہ ہو تو ناراض ہوگا تو سب سے پہلے وزارت اس سے واپس لے گا یا نہیں؟ بولو، رات دن دیکھتے نہیں تو کہ بلا کے قلمدار واپس ہو گئے، دیکھتے نہیں؟ اللہ نے جنت کی کنجی ایمان والے کو دے رکھی ہے، ہر طرح کی نالائکی کے باوجود بھی قیامت کی کنجی اپنا کام کرے گی اور کھول کر جنت میں چلا گی۔ اس سے پہلے اس کو پاک صاف کیا جائے گا، اس لیے تزکیہ نام ہے پاک ہونے کا۔ اگر یہی سے پاک ہو کر جاؤ گے سیدھے ہوروں سے لپٹو گے چپٹو گے۔ اگر تیاری کر کے دلہا بن کر نہیں جاؤ گے تو تمہیں راستے میں دلہا بنایا جائے گا، پھر مانجا بھی لگایا جائے گا، کانجا اتارا جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے۔ حکیم الامت تھانوی تو عذاب کہتے ہی نہیں کہ ایمان والوں کو جہنم میں تعذیب نہیں ہوگی، ان کی تہذیب ہوگی۔ تہذیب کو صاف، اس کے اوپر جو گناہ لاد کے گیا ہے وہ اتارے جائیں گے تاکہ جنت میں جانے کے قابل ہو جائے۔ تعذیب نہیں، تعذیب تو عذاب تو ان کو ہوگا، تو اللہ کے نافرمان ہے، جو کفر رکھتے ہیں ان کو عذاب ہے۔ مسلمان تو اور بھی جائے گا، کنجی کام کرے گی۔ تو اگر اللہ ناراض ہو تو سب سے پہلے تو کنجی لے لے۔ اگر جن قوموں پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تو ان سے ایمان چھین لیا، پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں گھسیٹ دیا ان کو۔ خیر میرے دوستو، یستوی الیہ من یشاء، یہ اتباع کا خزانہ یہ نہیں گلشنوں میں ملتا ہے، اللہ والوں کے پاس، ان کے غلاموں کے پاس ملتا ہے۔ یہاں جاؤ، کسی دن قلم کی ہوا لگ جائے گی، تمہارا کام ہو جائے گا۔ تعرضوا یعنی سامنے اپنے آپ کو پیش کرو، وہاں جاؤ پیش کرو۔ اللہ کہاں پیش کرے؟ کہا جہاں ہوا چلتی وہاں جاؤ، ہمارے کرم کی جہاں ہوا پیش کرو۔ دیکھو کوئی تو جگہ ہوگا نا جہاں چلے، تو یہی جگہ ہے نا۔ ڈاکٹر کہتا ہے جناب باد صبا لو، باد صبا صبح کی ہوا کہاں لے؟ بھائی گلشن میں جاؤ، پارک میں جاؤ، تو میں صبح کی وہ جو وہاں ہوا ہوگی وہ باد صبا ہوگی۔
تو تمہاری جسمانی صحت یہ روحانی صحت بنائے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. دوسرا بتلا، اور ہم راستہ دیتے من يُنِيب جو چلتا ہے. جب تک وہ نہ کھینچے تو خود لگے رہو، اس امید پر کہ ہمیں کھینچ لیں گے. لگے رہو، قاعدے سے لگے، نافرمانی نہ کرو، دوری اختیار نہ کرو. اللہ سے دوری اختیار نہ، بہت خطرناک ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں پیغمبر سلام نے نصیحت فرمائی، سددو سددو سددو، سیدھے سیدھے چلو، سیدھے 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 چلو. او قاربو، او قارب، واہ واہ. اگر سیدھے نہیں چل سکتے تو سیدھے راستے کے قریب رہنا، دور نہ جانا. قاربو، قریب قریب، دور اختیار نہ کرو. قاربو سددو قاربو واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الضجیع. کوئی صبح کو مولا کو یاد کر لو، کچھ شام کو یاد کر لو، کچھ یا رات کو یاد کر لو. یہ بھی نہ کہا کتنا یاد کرنا، کچھ اور کچھ شیء من، کوئی شیء، تھوڑا تھوڑا مولا کو تم ان وقتوں میں بھی یاد کرتے رہو گے تو مولا کے ہاں تمہاری حاضری لگتی رہے گی. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ دل ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے گا. اوقات بھی بتائے، واہ سبحان اللہ. کیا پیغمبر سلام کی شان رحمت العالمین ہے. ایسے خزانے لٹا دیے اللہ، ایسے خزانے لٹائے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کے ایک ایک خزانے پر 100 سال زندگی گزر جاتی، وہاں تک پہنچنا مشکل تھا، لیکن آپ نے اتنی آسانی سے امت کو دیا. لو، میں نے دوسرے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، تقابل ادیان میرا موضوع رہا ہے، اس پر میں نے بہت سرچ کی اور پڑھا ہے. 40 سال ان کے بڑوں نے جنگلوں میں گزار دیے، حقوق العباد کا بیڑا غرق کر دیا، اور پھر جا کر چند باتیں اچھی کر دی، پوری قوم اسی پر زندگی بسر کر رہی ہے. اور یا رسول اللہ نے خزانوں کے سمندر بہا دیے، لیکن ہم نہ قدرے ہیں، ہم نہ قدرے. ایک ایک بات پیغمبر اسلام کی حیثیت منزل تک پہنچا گیا، اور 40 سال گزر گئے. سارے حقوق طرف کر دیے. بیوی بچوں کو چھوڑ جنگل میں چلے گئے جی، سادھو چلا گیا. 30 سال 40 سال کے بعد اس نے چند باتیں کی، پوری قوم لے کے پھر دیا. اٹھاؤ زرتشتیوں کو، اٹھاؤ ہندوؤں کو، اٹھاؤ سکھوں کو، اٹھاؤ جین مت کو، اٹھاؤ جتنے بھی دنیا میں اس قسم کا مزہ ہے، بدھ مت کو اٹھاؤ. کیا ہے؟ چند باتیں ان کے پاس، چند باتیں اسی کو لے کر پوری قوم پھرتی ہے، اسی پر جی رہی. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خزانہ ہمیں بتایا ہے. ماشاءاللہ، واہ واہ. میں تو حیران ہوتا ہوں جب پر غور کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایک دن میں ایمان والوں کو ایسے ایسے خزانے بتائے کہ تم نے کیسے مولا کو پانا ہے، کیسے خدا تک جانا ہے. شارٹ کٹ رستے بتائے، بالکل شارٹ کٹ. دیکھو یہ دیکھ لو، اس بخاری کے حدیث مستعین ہوں، دیکھو سیدھے چلو، نہ چل سکو قاریب، قریب رہنا سیدھے کے. دیکھو ایک آدمی آپ دیکھو، کبھی ہم سفر کرتے ہیں، راستہ بلاک ہے تو ذیلی سڑک پر آتے ہیں، لیکن ذیلی سڑک پر ایسے نہیں آتے کہ ہم نے مغرب میں جانا ہو تو اس میں ہم جنوب میں چلے جائیں. ہم مغربی میں جاتے ہیں ایسے گاؤں دیہاتوں کے اندر کہ اس کے قریب رہیں، کہ جہاں پر وہ ہڑتال مرتال ختم ہو جائے تو وہاں سے ہم دوبارہ صراط مستقیم پر چڑھ جائیں. اور اگر مخالف میں چلے تو واپس ممکن ہی نہیں. بتائیں کتنی بار ایسا پیش آتا ہے؟ وہ تھوڑی مخالف سمت میں تھوڑی چلا جاتا ہے. قاریب، اور جب تک سیدھے نہیں چل سکتے تو سیدھے کے قریب رہنا. وستعینوا، مدد حاصل کرو بالغدوۃ، صبح کو کچھ مولا کو یاد کرو. والروحۃ، شام کو، شیء من الضجیع، رات کو سونے سے پہلے کچھ 8 10 20 بار اللہ کا نام لے کر سو جاؤ. تمہاری حاضری لگ جائے گی، اس کی برکت سے پھر بالکل ایسے ہو جاؤ گے کہ دل ہر وقت مولا کی طرف رہے گا. اس کا ایسا مسالہ لگ جائے گا. میرے شیخ فرماتے تھے، بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، جو کمپاس ہوتا ہے، کمپاس جس کی سوئی شمال کی طرف ہوتی ہے اسی سے ہم جہت نکالتے ہیں. اور میں کمپاس کے سوئی کے اوپر مقناطیس ہوتا ہے، تو مقناطیس کا مرکز شمال میں پہاڑ ہے،
تو آپ سوئی کو جتنا بھی ہلائیں وہ اپنے مرکز کی جانب کھنچ جاتی ہے، کیونکہ شمال کے اندر پہاڑ ان میں مقناطیس ہے، تو وہ سوئی کو یہیں سے کھینچ لیتا ہے۔ اس پوری عالم میں جو ہے وہ مقناطیسی صلاحیت موجود ہے، وہ سب کو ادھر کر لیتا ہے۔ فرمایا ایک بار اللہ کی محبت کا مسالہ تمہارے دل پر لگ گیا تو اس کی سوئی عرش کی طرف نہیں، وہ ادھر ادھر ہلے، کوئی ہلانے کی کوشش بھی کرے گا تو سیدھی اوپر چلی جائے گی، وہ ادھر ادھر نہیں جائے گی، وہ ہلائے گا بھی تو واپس وہیں آ جائے گی اپنے مرکز پر، اور اس کو چین نہیں آئے گا، وہیں مولا کی طرف متوجہ ہو جائے گی فوراً۔ یہ ہے سدد و قارب یہدی الیہ من ینیب، فرمایا جو انابت اختیار کرتا ہے کوشش میں لگا رہتا ہے۔ انسان کو گرتے پڑتے قدم مولا کے رستے میں چلتے ہی رہنا چاہیے، اپنا عزم بنایا کہ میں نے اللہ والا بننا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ مجھے جذب کر لے، میں اس کے لیے کوشش کر لی ہے۔ ہمارا تو جذبہ ہی نہیں ہے، دینداروں کا بھی جذبہ نہیں، چار جو عبادت کی توفیق ہوگی اس پر بیٹھے بس کافی ہے جی۔ اور بھائی یہ تو بہت طویل راستہ ہے، اللہ کے قرب کا راستہ تو دنیا میں حضرت تھانوی فرماتے ہیں کروڑ سال کی عمر مل جائے اور وہ راستہ طے کرتا رہے تو اللہ کا راستہ طے نہیں سکتا۔ کیسا راستہ ہے، چلتا رہے گا، اس میں کوئی کسی منزل پر بس نہیں ہے، پر وہ آخرت میں بھی ایسا ہے۔ لیکن پھر عجیب بات فرمائی کہ چونکہ انسان پر جب دیکھا یار ابھی تک مجھے منزل نہیں ملی تو کوشش میں لگا رہتا ہے، یہی وجہ ہے بڑے بڑے اللہ والے جن کی زندگیاں اللہ کو راضی کرنے میں گزر گئیں تو آخر وہ بھی کہتے تھے ہائے ہم سے کچھ نہ ہوا۔ بڑے بڑے اقوال موجود، صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں، داڑھی پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے، روتے تھے ہائے ہم نے کچھ نہ کیا، ہم سے کچھ نہ ہوا، کیونکہ غیر محدود راستہ ہے۔ بے چینی کہ ہم دنیا سے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک اللہ کے قرب کے مقامات طے نہیں کر سکے جو کرنے چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں آخر میں بھی یہی معاملہ ہے، وہاں بھی قرب کے درجات پورے ہونے والے نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات غیر محدود ہے، قرب کے درجات، لیکن وہاں کیا کریں گے؟ اگر ایسی بے چینی جنت میں بھی رہے گی تو پھر جنت تو جنت نہ رہی، تو وہاں ہر ایک اس کی استعداد کے مطابق اطمینان کر دی جائے گی، اطمینان دے دیں، اطمینان طے تو ہوتا رہے گا لیکن بے چینی نہیں ہوگی، لیکن یہاں بے چینی رہے گی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اے لوگوں جب میں اللہ کی محبت کی بات سناتا ہوں تو پیچھے جو وقت گزرا تھا اس پر میں توبہ استغفار کرتا ہوں، ہائے اب تک میں اتنا دور تھا۔ وہ کہ جیجو انسان اوپر آگے بڑھتا ہے، جہاز جو اڑتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے زمین سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے، تو ایک گھنٹے کے بعد جہاں ایک آدھے گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد اس کی بلندی ہے تو پہلے والی پستی نظر آتی ہے، حالانکہ وہ بھی پستی نہیں ہے، وہ بھی بلندی تھی، لیکن اس اڑان کے مال پر وہ پستی ہے۔ اسی طرح انسان فرمایا یہدی الیہ من ینیب، انسان اللہ کی طرف لگا رہے، انابت کیا؟ انابت اللہ، گناہ سے بچے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہے، یا ہاتھ تک کہ اس کو استوا نصیب ہو جائے۔ یاد رکھو آخر میں استوا ہی ہوتا ہے۔ یہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اللہ کھینچتے ہیں تو کام بنتا ہے، لیکن کھینچنے کے لیے کوشش جاری رکھے۔ اس طرح سے ہم نے طے کی منزل، اللہ والے فرماتے تھے اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، گرتے پڑتا اللہ کے راستے میں چلتا رہے، ناراضگی سے بچے۔ سب سے خطرناک چیز گناہ ہے، اس میں گناہ اللہ سے دور کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے بس وہ خدا سے دور پیچھے آ جاتا ہے، پیچھے۔ بلکہ میرے دادا مرشد تو فرماتے تھے انسان جتنی محنت کرتا ہے گناہ کرے تو وہ ساری محنت کو آگ لگ جاتی ہے، اس کا سارا نور ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی مسجد میں نور لے کر نماز کا نکلتا ہے، آنکھ خراب کر لی سارا نور نکل گیا۔ فرماتے ہیں یہ ٹوٹیاں ہیں ساری، زبان ایک ٹوٹی ہے، آنکھ ٹوٹی ہے، کان ٹوٹی ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹیاں ہیں۔ ٹینکی میں کتنا بھی پانی ہو، اگر کوئی ٹوٹی کھلی رہے گی تو پانی ختم ہو جائے گا، لیکن اگر تھوڑا پانی ہے لیکن ٹوٹیاں مضبوط ہیں، جب آپ کو ضرورت ہوگی آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ فرمایا ان ٹوٹیوں کا خیال رکھا کرو کہ غلط استعمال نہ ہو، کیونکہ گناہ سے دل کا نور نکل جاتا ہے۔
اور پھر ایک وقت آتا ہے، امام بخاری نے تو کہا ہے کہ یہ کفر کی سیڑھیاں ہیں، پھر گناہ کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ ایمان نکل جاتا ہے۔ اس لیے جو بھی مرتد ہوا ہے اس سے پہلے گناہوں کی فہرست ہوگی اس کی، جس میں وہ خدا کو ناراض کرتا تھا۔ یہ کفر کی سیڑھیاں ہیں، امام بخاری نے تو کہا یہ گناہ کفر کی سیڑھیاں ہیں، یہ مومن کے لیے نہیں ہے، یہ کافر یہ کام کرتے ہیں۔ جب مومن گناہ کرتا ہے کافرانہ کام تو اپنے آپ کو کفر کی سرحد پر لے جا رہا ہے۔ تو ہر نیکی ایمان کی سیڑھیاں ہیں، مولا تک پہنچاتا ہے۔ ہر نیکی آپ مولا کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، ہر نیکی قریب پہنچائے گی، ہر نیکی، معمولی نیکی جو میں اور آپ جس کو سمجھتے ہیں معمولی نیکی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کانٹے دار جھاڑی ہے، اخرہ، بخاری میں آتا ہے اس نے ایک طرف کر دی۔ یہ چھوٹی سی نیکی ہے جس کو شعب ایمان میں رسول اللہ نے ادنا فرمایا، ادنا شعب ایمان میں سب سے ادنا درجہ فرمایا، اعلیٰ لا الہ الا اللہ، یہ ایمان کا سب سے اونچا شعبہ لا الہ الا اللہ ہے، وادناہ اماطۃ الاذی علی الطریق، اور ایمان کا سب سے چھوٹا شعبہ یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دے۔ اور وہ اس نے جب ہٹایا مولا کی سو نگاہ پڑ گئی، فرمایا غفر اللہ، اس ایک عمل کی وجہ سے بخشش کر دو، کیونکہ یہ مولا کے لے جانے والی سیڑھی تھی۔ وہ ایسی سیڑھی پر چڑھا، بس آج کل تو الیکٹرانک سیڑھیاں ہیں، بھائی ایک سیڑھی پر چڑھ جاؤ خود بخود اوپر پہنچ جاؤ، چلنا بھی نہیں پڑتا انسان کا۔ کیونکہ اس زمانے میں میرے مرشد فرماتے تھے، پہلے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قیمت بڑی رکھی تھی کیونکہ بہت طالب تھے، اب طلبگار نہیں ہے تو قیمت بھی سستی کر دی کہ بھائی طلبگار نہیں ہے نا، مولا کو طلب کرنے والے نہیں رہے، اور مارکیٹ میں جب طالب کم ہو جائے تو چیز سستی ہو جاتی ہے، لینے والے کم ہو جائیں چیز سستی ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ والے نے کہا تھا اللہ میں کیسے آپ مجھے ملیں گے؟ ان کا الہام ہوا گناہ چھوڑ دو، بس چند دن گناہ چھوڑے، ہر چیز کی حفاظت کی، آنکھ کی، زبان کی، بالکل پیرے لگا لیے، بس دل میں مولا کا نور تعلق محسوس ہوا تو بے اختیار ہو کر کہا جماعت چند دادم جا خرید، میں اللہ چند پتھر جیسی چیزیں میں نے دی اور آپ مل گیا مجھے، جماعت چند دادم جا خریدم بحمد اللہ عجب ارزاں، ہاں اللہ کتنے سستے ہیں، کتنے سستے اللہ مجھے مل گئے۔ میرے مرشد فرماتے تھے اس زمانے میں طالب نہیں ہے، طلبگار نہیں ہے، جب طالب نہیں ہے تو اللہ تعالی نے بھی سودا سستا کر دیا، ورنہ اللہ کا سودا سستا ہے، اللہ ان صلۃ اللہ ہی الغالیہ، جانیں دے دی، جانیں دے کر بھی کہا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جب پھانسی دی گئی اور ان کو قتل کیا گیا اور سولی لٹکائی گئی تو اس سے پہلے اشعار پڑھو، لست والی ہی نہ اقتل مسلمن علی ای جنب کان للہ مسرعی، کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں جب میں اللہ کے لیے مر رہا ہوں کہ میری میت کدھر گرے گی، ذالک فی ذات الالہ، یہ قربانی مولا کے لیے دی ہے، یبارک فی اوصال شلب ممزعی، چاہیں گے تو میری چھوٹے چھوٹے اعضاء میں برکت کریں، میری چھوٹی سی قربانی کو قبول کریں، چھوٹی سی قربانی، چھوٹی سی قربانی کو سولی لٹکا دیا۔ رسول نے فرمایا ہے کوئی سوار کو سواری سے اتارنے والا؟ حضرت زبیر بن عوام، حضرت میں جاتا ہوں، 100 آدمی پہرا دے رہے تھے، 100 آدمی، ان میں سے گزر کر اوپر چڑھے اور ان کو اتارا، اور جب لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے تو کفار کو پتہ چل گیا، وہ گھوڑے لے کر پیچھے دوڑے۔ اب میت پاس ہو اس کا وزن ہوتا ہے، اب گھوڑا بھاگ نہیں رہا، قریب تھا کہ خود بھی پکڑے جائیں، تو زمین پر جو ہی زمین میں رکھا، زمین پھٹ کر اس کے اپنے اندر لے لیا، کیونکہ جنت کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے زمین فوراً لے لیتی ہے اندر لے لیا، اس لیے ان کا خطاب پڑ گیا بلیع الارض، کہ زمین نے جن کو نگل لیا، بلیع الارض۔ ایسی قربانیاں دے کر بھی کہہ رہے ہیں یبارک فی اوصال شلم، اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی قربانیاں آپ میری قبول کر لیں، لیکن اس زمانے میں طالب نہیں ہے، اللہ نے سودا سستا کر دیا ہے کہ لمبی چوڑی عبادت نہ کر سکو کوئی بات نہیں، نہ فرمانی تو نہ کرو، مجھے ناراض تو نہ کرو، ایسے کام تو نہ کرو جو میری ناراضگی کا سبب بنے، مجھ سے دوری کا سبب ہو تو کام نہ کرو، نہ تو نلے کی چھوڑ دو۔ آج اگر انسان سنت، آج اگر فرض اور واجب اور سنت مؤکدہ کا بھی اہتمام کر لیتا اور گناہ نہیں کرتا، اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لے گا۔
کیونکہ دوستی کے لیے وفاداری چاہیے. گناہ کرنے والا بے وفا ہے اور بے وفا کو کبھی دوست انسان نہیں بناتا. نہ ہر سینہ نہ رازدانی دہن، ہر سینے کو اپنا راز نہیں دیتے، اسی سینے کو دیتے ہیں جس سینے میں چور نہ آتا ہو. اور چور شیطان ہے، اور شیطان جو ہے وہ دل تک پہنچتا ہے اور دل میں وسوسے ڈال کر گناہ کراتا ہے. تو جہاں دل کی تجوری پہ چور آ رہا ہے تو کون اس کے اندر اپنا خزانہ رکھے گا؟ مجھے بتائیے. خزانہ رکھنے کے لیے کہ چور نہ آئے. نہ سینہ نہ رازدانی دیا. یہ فرمایا اللہ تعالی نے 2 خزانے بتا آپ تک پہنچنے کے. یہ طویل علم یہ شاہ کہ میں جس کو چاہتا ہوں کھینچ لیتا ہوں. اس کے لیے اللہ والوں کی صحبتیں، مجلسیں، ذکر کی مجلسیں، یہ وہ گلشن ہے جہاں نفحات چلتے ہیں. اور دوسرا، جب تک یہ میسر نہ ہو یہدی الیہ من ینیب، کوشش میں لگا رہے، کچھ نہ کچھ ذکر کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، گناہ سے بچتا رہے. ایک دن آئے گا کہ کھینچ لیں گے. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فلاما کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دی. خود پتہ چل جائے گا. دل بتائے گا کہ دل اب مولا کا ہو گیا ہے، اب کسی اور طرف نہیں جاتا. دل نہیں لگتا میرا کاروبار میں، جی نہیں لگتا میرا کاروبار میں، دل پھنس گیا ہے میرا زلف یار میں. زلف یار میں پھنس گیا، دل نہیں لگتا. کاروبار تو کرتا ہے رزق حلال کمانے کے لیے، لیکن دل مولا کے ساتھ لگا ہوا وہی ہے. اس کی بڑی پیاری مثال دی کہ انسان کی پھر روح کو اللہ باز بنا دیتے ہیں. باز زندہ کا شکار کرتا ہے. یہ بھی دنیا مردار کے اوپر اپنا دل نہیں پھینکتا، پھر مولا پر پھینکتا ہے. وہ زندہ ہے، حی القیوم ہے، باز دل پھینکتا ہے. یہ مردار پر نہیں پھینکتا. ہاں کماتا ہے، اس میں سے حلال کماتا ہے، اس کے حلال منع نہیں، خوب کماؤ، لیکن دل کاروبار میں نہ لگا. ہاتھ کاروبار میں ہو، دل میں یار ہو اور ہاتھ میں کاروبار ہو. یہ ہے حضرت تھانوی رحم اللہ. کسی نے پوچھا دے یہ کیسے ہو سکتا ہے دل بھی نہ لگے بیچ میں؟ تو دل تو لگانا پڑتا ہے. اور میں ایسا نہیں ہے. اور میں جو عورتیں سر پر گھڑے اٹھا کر جاتی 3 تو ان کا دل گھڑوں میں لگا ہوتا ہے، باتیں بھی کرتی رہتی ہیں، گپے بھی مارتی ہیں، لیکن ان کا دل وہاں ہے، بیلنس کرتی رہتی، ہمارا گھڑا گر نہ جائے. فرمایا اگر چاہے گا مولا سے دل لگا کر دنیا کا کام بھی کر سکتا ہے. یہ کہا کہ دل بھی بیچ میں ٹھوک دو. دل ٹھوکنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ دل تو مولا پر، مولا کی طرف رکھو. بلکہ کئیوں نے ایسا کیا کہ دل گاہک کو دے دیا، گاہک نہیں آئی تو دل دے دیا، فراڈ ہو گیا. سارا سونا لے گی، کپڑے لے گی، سب کچھ. بعد میں ہوش آیا، جب ہوش آیا تو بس پھر بے ہوش ہو گیا بعد میں. اگر مولا سے دل لگایا ہوتا تو ایسا دھوکہ تو نہ کھاتا. اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.